کہ خبر واحد کو عقائد میں حجت نہ ماننا یہ انکار حدیث ہے۔ تو اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں، یہ جو حضرات کا ارشاد گرامی ہے کہ خبر واحد کو عقائد میں حجت نہ ماننا یہ انکار حدیث ہے، یہ انتہائی جہالت پر مبنی شیطانی وسوسہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اہل السنت والجماعہ متفق ہیں کہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت دلیل سے، جس کا ثبوت بھی قطعی ہو، جس کا معنی بھی واضح ہو۔ اور قطعی الثبوت کیا ہے؟ خبر متواتر، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا یقینی ہے، تو وہ خبر متواتر ہے۔ تو اس لیے اہل السنت والجماعت متفق ہیں کہ خبر واحد اپنی تمام شرائط سمیت ظن کا فائدہ دے گی، یقین کا فائدہ نہیں دیتی۔ اور امام قرطبی نے جو مالکی بزرگ ہیں، امام نووی جو شافعی المسلک ہیں، ابن العربی مالکی بزرگ احکام القرآن والے، اور امام رازی شافعی، اسی طرح کتب عقائد میں شرح عقائد نصفی، اس میں 3 مقام پہ صراحت موجود ہے کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ مسامرہ میں، مسایرہ میں، شرح فقہ اکبر میں 20 کتب موجود ہیں، اور خصوصاً جو اپنے آپ کو حیاتی دیوبندی کہلاتے ہیں، انہیں تو شرم کرنا چاہیے، کیونکہ مولانا سرفراز خان صفدر نے 20 مقام پہ یہ لکھا کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ گلدستہ توحید میں لکھا، تبرید النوازر میں لکھا، ازالت الریب میں لکھا، رائے ہدایت میں کئی مقام پہ لکھا۔ تو جو اپنے آپ کو کہے کہ میں صفدری بھی ہوں اور پھر بھی کہے کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے، تو یہ عجیب جہالت ہے۔ بہرحال اہل سنت اس پہ متفق ہے۔ پھر فرقوں میں بریلوی دیوبندی متفق ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے لا مذہب گروپ کا، جس کا کوئی مذہب نہیں، جو غیر مقلدین ہیں، تو ان کا تو کوئی اپنا اصول ہی نہیں کہ اس اصول پہ ہم بحث کریں۔ اب تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ حدیث صحیح کس کو کہتی ہے، خبر واحد یا متواتر یا مشہور، یہ تو علماء کی باتیں ہیں کہ صحیح حدیث کہتے کس کو ہیں۔ آج تک کسی غیر مقلد نے اپنے اصول کے مطابق اتنا بھی نہیں بتایا، اور نہ قیامت تک بتائے گا۔ تو لا مذہب سے تو ہماری اس پہ گفتگو نہیں ہے، اور جو با مذہب ہیں تو وہ بد مذہب نہ بنے۔ یہ مسئلہ اہل سنت کا اتفاقی ہے کہ خبر واحد احکام میں حجت ہے، لیکن عقائد کے لیے قرآن کریم کی نص قطعی یا حدیث متواتر وہ فائدہ دے گی، کیونکہ اسی سے قطعیت ثابت ہوتی ہے۔ اظہار الحق صاحب CDA، نظر بند کی حقیقت کیا ہے؟ نظر بند کرتب ہے، نظر بند کرنا کرتب ہے۔
تو وہ اس کی حقیقت کرتب ہے، جو نظر بند کرتے ہیں ان سے جا کے پوچھے۔ تو مسمرزم یا نظر بند کرنا تو یہ بعض کرتب ہیں۔ یزید سے آپ نفرت کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ اس مدینہ کی توہین کی، صحابہ کو شہید کیا، آل بیت کی توہین کی، اس پر راضی بھی تھا، شرع عقائد میں آپ کے مسلک کے مخالف لکھا ہے۔ میرا خیال ہے تو نیا آیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں، صرف سوشل میڈیا سنتا ہے۔ یزید کے بارے میں اہل سنت کا موقف صحیح یہ ہے کہ لا نحبہ ولا نسبہ، نہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، نہ ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ باقی کچھ باتیں آپ نے ٹھیک لکھی، کچھ غلط لکھی، کہ یزید جو تھا وہ توہین اہل بیت پہ راضی تھا، یہ رضا کا تعلق دل سے ہے۔ آپ کو کس نے بتایا راضی تھا؟ راضی یا ناراض ہونے کا تعلق تو دل سے ہے۔ تو یہ پرچی لکھنے والے کو کہاں سے خبر ملی کہ یہ راضی تھا؟ تو یہ صرف جو واقعہ کربلا کی تاریخ ہے، تاریخوں میں تو یہ 99% جھوٹ پہ مبنی ہے، اس میں سچ تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے بعض واقعات جو مشہور ہوتے ہیں تو شرع عقائد میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ عقائد نصفی میں علامہ تفتزانی چونکہ منطقی بزرگ تھے اور فلسفی تھے، اور اللہ کی شان ہے جو منطق اور فلسفہ میں ماہر ہو وہ قرآن حدیث سے معروم ہوتا ہے۔ تو اس لیے علامہ تفتزانی کی جو باتیں ہیں وہ منطق بھری تو ہیں، لیکن قرآن و سنت کی روشنی سے یہ خالی باتیں ہیں۔ والدین کی قبروں پر نام کی تختی لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، نشانی رکھ سکتے ہیں، والدین کی قبر کی نشانی رکھ سکتے ہیں۔ قبر چٹ بھی نہ بنو اور قبر پٹ بھی نہ بنو۔ ایک قبر چٹ ہے، وہ قبریں چٹتی، اور ہمارے بعض حضرات وہ قبرستان جاتی نہیں۔ قبرستان کی زیارت بھی کرو، والدین کی قبروں کی بھی زیارت کرو، اور قبروں کی حفاظت بھی کرو۔ کہیں بارشوں میں یا ویسے قبر خراب ہوتی ہے تو اس کی مرمت بھی کرو، جوڑو، رہے شریعت کے مطابق۔ اور قبرستان کی زیارت کے دو مقصد ہیں، ایک کہ وہاں دل نرم ہوتا ہے، آخرت کی یاد، اپنی موت یاد کرنا، اور پھر میت کے لیے دعا کرنا، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو اس لیے قبرستان کی زیارت کی ترغیب موجود ہے۔ تو بعض لوگ ہمارے اس طرح سستی کا شکار ہوتے ہیں، تو والدین کی قبروں کی بھی زیارت ثواب ہے، اور ویسے بھی قبرستان کی زیارت کرنا یہ ثواب ہے۔ تو قبروں کی حفاظت کرو، لیکن قبر چٹ نہ بنو اور قبر پٹ بھی نہ بنو، رہیں وہ شریعت کے مطابق۔ دونوں طریقے صحیح ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہو، ہاتھ ڈھا کے بھی کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ قبر سامنے ہو، دور ہو، کوئی قبر والے سے نہیں مانگنا۔ آپ کا جو طریقہ دعا ہے دونوں طرح ثابت ہے کہ آپ دفن کے بعد دعا کرتے، رافعن یدیہ کے لفظ بھی موجود ہے، ہاتھ اٹھا کر وہاں دعا کرتے۔ تو یہ ایسے مولویوں کی احتیاطیں بنی ہیں، وہاں قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہو، اور اٹھانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، نہ اٹھانا بھی کوئی ضروری نہیں، کوئی ایک جانب ضروری نہیں سمجھنی، دعا کرنی ہے۔ علاج قبل المرض،
جائز ہے یا نہیں، اور یہ پتہ بھی نہ ہو اس مرض کا علاج یہ ہے نہیں ہے یا نہیں، تو جب پتہ ہی نہیں کہ علاج ہے یا نہیں تو قبل المرض ہوگا کیسے؟ تو مرض سے بچنا تو جائز ہے، پرہیز بھی جائز ہے، اور اگر کوئی ایسی دوائی ہے پتہ ہے کہ یہ اس مرض کی ہے اور یہ دفاعی ہے تو یہ تو جائز ہے، لیکن آپ نے اگلا کام گڑبڑ لکھا ہے کہ یہ پتہ بھی نہیں کہ یہ دوائی ہے یا نہیں، تو پھر لینا کہاں جائز ہے جب پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا۔ جی آپ کی کوئی پرچی ہے نہیں تو ادھر سوال ہے، آج آپ پرچیاں مکمل کریں، جو جہاں بیٹھے آپ کا پہلے حق ہے، ان کو بعد میں ہم کر لیں گے۔ شیعہ قادیانی نبی کے لیے حیات دنیاوی کے قائل اہل کتاب میں داخل ہیں یا نہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ ماشاءاللہ کوئی نیا مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ قادیانی کی بات نہیں، جو آدمی بھی کلمہ پڑھ کے پھر کفریہ عقائد کا مرتکب ہو، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، لیکن کفر و شرک کا بھی مرتکب ہے، تو یہ آدمی اہل کتاب کے حکم میں نہیں۔ بعض علماء نے اسے اہل کتاب کے حکم میں لیا ہے، تو یہ ایک علمی بحث ہے، تحقیق یہ ہے کہ یہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں ہے، اور یہ حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے احوال صادقہ، جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ یہ زندیق کے حکم میں، تو حضرت کی وہ انتہائی اعتدال پر مبنی کتاب ہے نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو بہرحال یہ شیعہ قادیانی کی بات نہیں ہے، بات ہے جو فرقہ یا جو آدمی کلمہ پڑھ کے پھر کفر و شرک کا مرتکب ہو تو وہ کافر ہے یقیناً کفر و شرک کے ارتکاب کے بعد، اور وہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ اور جہاد حریت کی وضاحت فرما دیں، صرف سلطنت کی وسعت کے لیے لڑنا جہاد قرار پائے گا یا نہیں؟ جہاد فرض عین یا فرض کفایہ؟ آپ نے میرا خیال ہے جہاد کا نام سنا ہے، تو جہاد جو ہے دو تین چیزیں سمجھ لیں۔ ایک یہ کہ جہاد دو قسم پہ ہے، ایک جہاد دفاعی ہے اور ایک اقدامی ہے۔ جو دفاعی جہاد ہے، احد کا جہاد دفاعی تھا، خندق کا جہاد دفاعی تھا۔ اقدامی جہاد فتح مکہ سے شروع ہوتا ہے، فتح مکہ کا اقدامی جہاد تھا، آگے بڑھ کے حملہ کرنا، ایک ہے روکنا اپنا دفاع کرنا، ایک ہے دوسرے پہ چڑھائی کرنا۔ اسی طرح حنین یہ اقدامی جہاد تھا، روم فتح ہوا اقدامی جہاد تھا، ایران فتح ہوا اقدامی جہاد تھا۔ یہ اقدامی جہاد کی برکات ہے کہ آپ لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں، جہاں تک جو مسلمان پہنچے یہ اقدامی جہاد تھا۔ آج کل کئی پڑھے لکھے جاہل کہتے ہیں جی جہاد صرف دفاعی ہے، اقدامی نہیں۔ دوسرا یہ کہ جہاد فرض عین ہوتا ہے تین وجوہ سے، بڑی وجہ تین ہے۔ نمبر ایک کہ خلیفۃ المسلمین، اسلامی سلطنت کا جو خلیفہ ہے اور شریعت کے مطابق ہے، اس کا اعلان عام ہو۔ نمبر دو، اسلامی سلطنت پر کافر حملہ آور ہو۔ اور نمبر تین، دوران لڑائی تو اس وقت بھی پیٹھ دکھانا حرام ہے اور لڑنا یہ فرض ہے۔ تو یہ تین وجوہ سے فرض عین ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ فرض علل کفایہ ہے۔ تیسرا آپ نے ذکر کیا جہاد حریت، تو جہاد حریت کا مطلب کہ اگر کافر مسلط ہو گیا، جیسے فلسطین پہ
کافروں کا تسلط ہے، تو فلسطین کے مسلمان جو حریت کی جد و جہد کر رہے ہیں یہ بالکل جہاد ہے، اور یہی محنت تھی کہ انگریز جہاں سے نکلا یہی تحریک حریت تھی۔ انگریز قابض ہو گیا اور تمام مسلمانوں نے آزادی حاصل کی، انگریز سے بظاہر تو ہو گئی لیکن گورا انگریز چلا گیا، کالا انگریز ہمارے اوپر مسلط ہو گیا۔ فرق صرف اتنا، قانون بھی رہ گیا، بہرحال گورے بھاگ گئے۔ تو یہ ہے جہاد حریت، جہاد حریت بھی بالکل صحیح ہے۔ اور دوسرا ہے سلطنت کی وسعت۔ سلطنت کون سی؟ اسلامی سلطنت جس کے قوانین اسلامی حدود پہ قائم ہیں اور شریعت نافذ ہے، تو ایسی سلطنت کے حکمرانوں پر فرض ہے کہ کم از کم سال میں 2 مرتبہ مجاہدین بھیجیں گے دعوت کے لیے، اور کفار کے ساتھ دعوت 3 مسائل پہ ہوگی۔ اہل کتاب ہیں تو اسلام یا جزیہ یا لڑائی، اور عامت المشرکین تو ان کے لیے اسلام یا قتال، تو اس کو دعوت کہتی ہیں۔ تو یہ اسلامی سلطنت پہ لازم ہے کہ کم از کم سال میں 2 دفعہ نفیر عام ہوگا، اور اسلامی فوجیں امریکہ پہ حملہ آور ہوں گی، برطانیہ پہ ہوں گی، یورپ پہ ہوں گی، انڈیا پہ ہوں گی، اور ان کو کہا جائے گا یا مودی صاحب اسلام قبول کر یا پھر ڈنڈا آ جائے۔ تو اسلامی حکومت ہو تو اس کا یہی تقاضا ہے۔ یہ جہاد دعوت والا، یہ اسی جہاد کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ سبب یہی بنا تھا کہ مسلمانوں نے جتنے علاقے فتح کیے وہ جہاد ہی تھا، ہاں دلوں کو فتح کیا تو وہ اخلاق تھا، اور اسلامی تعلیمات تھی دل کی فتح وہ حقائق جان کی ہوتی ہے، اور جو سر کی فتح ہے وہ جہاد کے ساتھ ہوتی ہے۔ جی یہ نمبر تو اس کا میں سنیا والی نماز پڑھنا، میں اگر اس کا نام مفت آیا ہونا نا سنیا والی نماز درباری ملا ہوتا کرنی تھی، کس طرح ہو جائے؟ دیکھو، جب کوئی بھی چیز ہے کسی قوم کا شعار ہے، ایک آدمی ہے وہ صلیب ڈالتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں، یہ صلیب کفر کا شعار ہے۔ اسی طرح یہ جو متا بردار علم ہے یہ کفر کی علامت ہے۔ وہ جو مرضی کرے، کہنا کوئی بھی ہو، تو جب شعار کفار کا اختیار کرے گا تو اس کا حکم وہی ہوگا کفار والا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کا خاص شعار اختیار کرتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ 5 تن پاک سے پیار کرتا ہے، اور جن سے 5 تن پاک پیار کرتے ہیں ان سے بھی کرتا ہے۔ 5 تن کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ 5 تن پاک۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ 5 تن پاک جن سے پیار کرتی ہیں، تو ان میں جو پہلے ہیں وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ پیار کیا ہے ابو بکر صدیق سے، پھر حضرت عمر سے، پھر حضرت عثمان سے، تو حضرت علی ہے، انہوں نے سب سے زیادہ پیار ابو بکر، عمر، عثمان سے کیا، ان کے وزیر مشیر بن کے رہے۔ حضرت حسن حسین، انہوں نے سب سے زیادہ پیار ابو بکر، عمر، عثمان سے کیا۔ تو 5 تن پاک سے جو پیار کرتے ہیں ان سے بھی یہ کرتے ہیں، یا صرف 5 تن پاک سے کرنا ہے اور 5 تن پاک کے محبوبوں سے نہیں کرنا؟ اور پھر ان 5 تن پاک 5 کا کہو تو 5، 2 کا کہو 2، 3 کہو 3، 1 کہو 1، ان سب کا رشتہ ہے حضرت معاویہ کے ساتھ۔
دوسرا سوال ہے حضرت ابو عاشر سے آیا ہے۔ آپ میری بات ذرا غور سے سنیے میں نے کیا کہا. ہاں یہ مسائل بھی سمجھا کرو. پانچ تن پاک کی رشتہ داری ہے حضرت معاویہ کے ساتھ اور قریبی رشتہ داری ہے. تو ابھی یہ پورا ہونے دو نا. تو جب پانچ تن پاک حضرت معاویہ سے پیار کر رہے ہیں اور پھر ان پانچ تن پاک میں حضرت حسن ہے اور حضرت حسن نے حضرت معاویہ کو خلافت دے دی، پیغمبر کی نیابت اور خلافت حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے حوالے کر دی. اب اگر حضرت معاویہ معاذ اللہ ٹھیک آدمی نہیں تھا تو یہ اعتراض تو حضرت حسن پہ ہوگا. میں اگر اپنی مسجد کسی نااہل کو دے دوں تو مذمت تو میری ہوگی، قابل ملامت تو میں ہوں. میں اپنی مسجد کسی نااہل کو نہیں دوں گا اور نبی کا نواسہ پوری خلافت حضرت معاویہ کو دے رہے ہیں اور پھر حضرت حسین بھی ساتھ ہیں اور ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں پانچ تن پاک نے جن کو مانا ہے ان کو بھی ماننا ہے یا صرف پانچ تن پاک؟ اور اگر ان کو نہیں مانا تو پانچ تنی ہونے کا نعرہ بھی منافقت پہ مبنی ہے. چاہیے تجھے کہ جن سے وہ پیار کرتے ہیں ہم ان سے پیار کریں. جب ان حضرت حسن حسین نے حضرت معاویہ کو اپنا امام مان لیا تو ہم کیوں نہ مانیں؟ پھر تو ان پہ اعتراض ہے. ہاں اگلا سوال. بھائی یہ تو ان کی اصطلاح ہے، یہ ان کی اصطلاح ہے اور غلط اصطلاح ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نفی وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتے اور وہ سمجھتے نہیں. دیکھو قرآن کریم نے جو اہل بیت کہا ہے وہ فقط ازواج رسول ہے. سورۃ احزاب میں 22 قرینے اسی آیت کے سیاق سباق میں موجود ہے کہ قرآن سورہ احزاب آیت تطہیر میں مصداق صرف اور صرف ازواج رسول ہے. پھر بخاری مسلم میں یہ صراحت ہے کہ آپ جب حضرت عائشہ کے دروازے پہ جاتے، ازواج مطہرات کے دروازے پہ جاتے تو سلام ان لفظوں میں کرتے، السلام علیکم یا اہل البیت، السلام علیکم یا اہل البیت. تو اہل بیت کا حقیقی قرآنی مصداق وہ فقط اصحاب رسول ہے. جہاں یہ ازواج رسول اور جہاں تک مسئلہ ہے وہ چادر والی روایت کا جس سے یہ پانچ تن پاک ثابت کرتے ہیں، وہاں صرف دو باتیں سمجھ لے کہ چادر والی روایت کہ آپ نے 5 حضرات پہ چادر رکھ کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، لیکن یہ بیچارے سمجھتے نہیں ہیں یہ اللہم کیا آپ دعا کر رہے ہیں اور دعا ان کے لیے دعا کی جا رہی کہ یا اللہ انہیں بھی اہل بیت میں داخل کر. ازواج مطہرات تو وہ قرآنی اہل بیت ہیں اور ان 5 کے لیے دعا کی کہ اللہ انہیں بھی داخل کر. اب جن کے لیے دعا کی وہ اصل بن گئے اور جن کے لیے قرآن آیا تھا وہ خارج ہو گئے. یہ ان کا عقل ہے. اور دوسری بات یہ سمجھے کہ ہمارا سوال ہے کہ آل بیت صرف وہ ہیں جو چادر کے نیچے تھے. اللہم ہؤلاء اہل بیتی ان سے پوچھو کیا مانتے ہو، صرف وہ جو چادر کے نیچے تھے؟ اگر وہ تھے تو بڑے مزے کی بات ہے کہ تمہارے 12 کہاں گئے؟ 2 قربانی کہ چادر والے ہی آل بیت تھے. تو چادر میں ایک حضرت علی تھے، ایک حضرت حسن اور ایک حضرت حسین. حضرت فاطمہ کو تو یہ امام نہیں مانتے. 3 امام تو آگے چادر کے نیچے اور 9 امام چادر میں تھے نہیں، وہ 9 کے 9 آل بیت سے خارج. تو اگر حسر والا مانا ہے کہ صرف چادر والے اہل بیت ہیں تو چلو ان کو کہو قربانی دو، 9 امام اہل بیت سے خارج جن کو تم اہل بیت کہتے ہو. اطرت اطرت. اور اگر وہ 9 بار ہو کے بھی اہل بیت کا حصہ ہیں تو جن کے لیے آیت اتری ہے وہ آیت اہل بیت سے کیسے خارج ہے؟ پھر ان کا آپ عقل دیکھیں.
بے ایمان آدمی کا عقل نہیں ہوتا، ان کا عقل دیکھے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مقام زیادہ ہے یا حضرت فاطمہ کا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں کہ جن کی گود میں اسلام پرورش پائی ہے، اسلام نے پروان چڑھائے، اور یہ آپ کی وہ بیوی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہ آخر تک آپ کو ان کی خدمات بھولی نہیں ہیں۔ آپ کے پاس کوئی تحفہ یا ہدیہ آتا تو سب سے پہلے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجتے تھے اور ہمیشہ یاد رکھتے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ یہ حضرت فاطمہ کی امی جان ہے، اور بھنگی مذہب دیکھو ملنگ کو کہ حضرت عائشہ کی ضد میں آ کے حضرت خدیجہ کو اہل بیت سے خارج کر دیا اور حضرت فاطمہ کو داخل کر دیا، ماں خارج ہے بیٹی داخل ہے۔ یہ ہے ٹیڑھا مذہب اور ٹیڑھی کھیر۔ ہمارے نزدیک ازواج رسول قرآنی اہل بیت ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے تمام وہ رشتے جن کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، حضرت جعفر بھی، اور اسی طرح ان کی اولاد حضرت عباس، ان کی اولاد، یہ اہل بیت نسب ہے۔ اور جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو صمیم قلب سے قبول کیا، چاہے وہ حبشی تھے، چاہے وہ فارسی تھے، چاہے وہ پاکستانی ہوں یا کہیں بھی ہوں، قیامت تک آنے والے یہ بھی اہل بیت نبوت ہے۔ جب ہم درود میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہ تینوں طبقات بالاصالت ازواج رسول ہے، پھر آپ کے اہل بیت نسب ہے، پھر اہل بیت نبوت ہے، یہ تینوں طبقات کو شامل ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور یہ تینوں طبقات کو شامل ہے یہ درود بھی۔ اور یہ ہم تو پورا مانتے ہیں، لیکن یہ عجیب اہل بیت کے محب ہیں کہ سب کو اہل بیت سے خارج کیا۔ جی اور کوئی سوال؟ حضرت دعا مانگنے ہیں کہ اصل سارے مطابق مجھے پریشان کیا کہ اللہ کی مدد موت دے، جب گزارا نہیں دے یا کسی کو بھی شاید موت دے، تو ہجرت کرو نا دعا کرو نا۔ آپ ہجرت کرنا تھوڑا پھنسے پہ ہے، دعا کرنا ہے مدینے اللہ کے نبی اور ہاں اصال ثواب صحیح ہے، ثابت چیز ہے، نہیں بدعت شدت نہیں ہے، اصال ثواب جو ہے یہ ثابت ہے، اور اس پہ بہت ساری احادیث موجود ہیں اصال ثواب پہ۔ اس سے سب سے بہتر صدقہ کر رہے ہیں، صدقہ جاریہ۔ بآخر دعوانا الحمد